کوئی آغاز نیازی صاحب وغیرہ جیسے دوست کر دیں نا، بسم اللہ ہو جائے تو پھر انشاءاللہ۔ سوال یہی ہے کہ جو غیر مسلم حکمران ہیں ان سے تو کوئی بھائی نہیں، جو مرضی کریں، جو دعویٰ اسلام کا کریں اور منافقانہ طرز عمل سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، ان کے بارے میں کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ نیازی صاحب نے جو سوال اٹھایا نا، یہ ہمارا بہت دیرینہ مرض ہے، اور جس چیز کو آج ہم رو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نظریہ ضرورت عدالت نے دفن کر دیا، وہ بیچارے کیا دفن کریں گے؟ ہمارے تو دفتر بڑے ہوئے ہیں حدیثوں کے، تفسیروں کے، فقہ کے، یہ 1300-1400 سال سے نظریہ ضرورت جو ہے نا ہمارے علماء بیان کرتے آ رہے ہیں۔ بڑے بڑے امام اور عالم جب بیچارے بے بس ہو گئے، حکومتوں نے ان کو بالکل ختم کر دیا، تو انہوں نے یہ پھر ایک مسئلہ بیان کر دیا جو ہر کتاب میں ہے، ہر عالم بیان کرتا ہے، بلکہ اب کہتے ہیں اس پر اجماع ہو چکا کہ مسلمان حکمران جب تک اعلان نہ کرے کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا، وہ لوگوں کی بیٹیاں اٹھا لیں، ان کا مال چھین لیں، ان کے کوڑے برسائے، ہم فاسق فاجر کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے۔ یہ نظریہ ضرورت ہے جو صدیوں سے کتابوں میں لکھا، چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑے اماموں نے لکھ دیا۔ اس لیے امت میں جو رہی صحیح جرت اور دلیری تھی نا ظالموں کے مقابلے میں، وہ بھی ختم ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں وہ بے شک جتنا جائے گندا، اگر تم نے بغاوت کی یا اس کے خلاف خروج کیا، نصیحت کر سکتے ہو، تم دوستی ہو گئے، وہ بخشا جائے گا۔ اب مسئلہ ایسا ہو گیا کہ علماء بھی بیچارے کہتے ہیں کہ اگر ہم یار اس کے خلاف بولیں، دین تو ہمیں کہتا، حدیثیں اس کے لیے لکھ دی گئیں، فقہ لکھ دی گئیں، اور یہ معاملہ اتنا خراب ہوا، ہر فقہ والوں نے ایسا لکھا نظریہ ضرور کہ بس وہ بیٹھ گیا، اب کیا کریں؟ اللہ انت رو کفر ہوا، جب تک وہ کھلا اعلان نہیں کرتا کہ میں کافر ہو گیا، اس وقت ہم کچھ نہیں کرتے، ہمارے ہاتھ باندھ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ روکی نہیں ہوا ایوب کے زمانہ میں تاریخی حوالہ دوں کہ اس مسئلے نے کتنا ہمیں غریب 126 اسکالر سے مختلف ملکوں کے، مسلم بھی غیر مسلم بھی، اس میں سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھی۔ تو ایک مستشرقہ عورت تھی بڑی فاضلہ، اس نے مقالہ اسلام کے سیاسی نظام پر پڑھا، پڑھی لکھی، اس نے بہت تعریف کی کہ اسلام کا نظام حکومت بہت اعلیٰ، رعیت کے لیے بڑے اچھے، رعایا کے لیے حکمرانوں کی، مگر آخر میں اس نے کہا کہ اس میں ایک خلل رہ گیا، خامی رہ گئی اسلام میں، کہ حکمران اگر نیک چلتا رہے تو احسان ہے اس کا، اگر وہ غلط ہو جائے تو چیک نہیں، روک نہیں۔ حوالے دیے اس نے حدیث سے، فقہ سے، باقی کتابیں بڑھی، اس نے کہا اسلام اجازت نہیں دیتا کہ اس حکمران کے خلاف کوئی ریوارڈ کیا جائے۔ اب سب کے سر جھک گئے، شام سے بھی آئے تھے مبعوث، مصر سے بھی سر، اور وہاں کے پاس جواب ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا کیا اسلام؟ ریا بے بس ہے بیٹا، جن دیہڑے میری بیٹی اٹھا لی، اس نے میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا مال لے جائے، رسول اللہ فرماتے ہیں تیری کمر پر کوڑے مارے، کچھ نہیں کر، حدیثیں پڑھی۔ مودودی صاحب نے دیکھا کہ اب تو اسلام کا منہ سیاہ ہو، باقی اس بات کا کوئی جواب، یہ تو بیڑا غرق کر دیا نظریہ ضرور۔ انہوں نے پھر اپنی باری پر کہا کہ میری اس محترمہ بہن نے جو کچھ کہا، واقعی جمہور یہی کہتے ہیں، مگر یہ کوئی اسلام کا مسئلہ نہیں، یہ جب مسلمان بس ہو گئے تھے تو مجبوری کی دنوں کی یہ باتیں ہیں، ورنہ دین کوئی یہ حکم نہیں دیتا کہ ایسے ظالموں کے خلاف چپ رہو، آدمی جہاد کر سکتا۔ اس کے لیے حضرت امام حسین رضی کا حوالہ دیا، بعد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا کہ جب منصور کے خلاف اٹھے، عبداللہ بن حسن کے بیٹے نفسد کیا، انہوں نے فتوے دیے کہ 50 نفلی حجوں سے بہتر، تو بات بن گئی، بڑا اثر ہوا، اور لوگوں نے کہا ٹھیک ہے یار، بعد میں کمزوری سے لوگ خاموش رہے، دین تو روکتا ہوتا تو امام حسین نہ آرام سے بیٹھتا، عبداللہ بن زبیر نہ بیٹھتا، مدینہ کیوں بغاوت کرتا؟ مسئلہ کوئی نہیں، مجبوری نے لوگوں سے رکھا، مگر بعد میں یہ مولوی حضرات بعد نہیں آئے، تفہیمات کی ایک جلد آپ کو ملے نا، وہ خط و کتابت ہے۔ انہوں نے کہا مودودی تو نے غلط باتیں کہیں، حضرت حسین ویسے ہی غلط تھے، اب تو یہ سارے دیوبندی اہل حدیث اسی پر ہو گئے نا کہ حسین تو تھا ہی ضدی، معاذ اللہ، اس کو تو ساری دنیا رو، ہر مسجد میں یہی بکواس ہوتی ہے، اور میں اگر شہادت حسین بیان کرتا ہوں تو فتوے دیتے کہ یہ تو شیعہ ہو گیا۔ اللہ کے بندو، حضرت حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اللہ کے رسول کو خود فرشتوں نے بشارت دی، وہ نکالو صحیح حدیث، تو پردہ ڈالتے ہو، کیوں بات کو چھپانے کو؟ تو انہوں نے مولویوں نے کہا کہ حسین رضی اللہ تو خود غلط تھا، باقی ابو حنیفہ نے بچپن میں یہ باتیں کہی ہیں، اس وقت ان کا علم پختہ نہیں تھا، بعد میں وہ بھی تائب ہو گئے، وہ ساری خط و کتاب ہے۔ تو مودودی صاحب نے آخر میں کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ بحث کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اس عورت نے گلا دبا دیا، علماء خاموش ہو گئے، میں نے 2-4 حوالے نکال کر جان چھڑائی، وہ بھی اگر غلط ہے تو ٹھیک ہے، چھوڑو ان کو،
تم پھر بتاؤ اس کے سوال کا کیا جواب ہے؟ واقعی یہ کہ ظالم جو مرضی کرتا رہا مسلمان خاموش، جواب بھی تم نہیں کوئی دیتے، میرے جواب کو بھی صحیح نہیں سمجھتے۔ اس لیے یہ نیازی صاحب قصور کسی ایک کا نہیں، بہت پرانوں کا قصور ہے۔ نظریہ ضرورت جو ہے نا کہ جو شخص مسلط ہو جائے، زبردستی تخت پر قبضہ کر رہے، وہ ظالم ہو جیسا جی تک، جب تک وہ کلمہ نہ چھوڑے ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کریں۔ مگر ہے مسئلہ جھوٹا، بالکل جھوٹا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، حالات پر منحصر ہے کہ اگر موقع ملے فوج میں سے بھی کچھ لوگ نیک نکل آئے ایسے کہ گردن با کر تختہ اٹھ لیں اور اسلام نافذ کرنے، دین راستہ نہیں روکتا۔ ہمیں بھی موقع ملے ہم ایسا کرنے، اسلام نہیں روکتا، باقی حالات دیکھنے چاہیے کہ کیا ہے موقع۔ اسلام کی طرف سے نظر میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ جو باتیں ہیں کہ خلیفہ کی اطاعت کی، میں اسی بھی ضمن وضاحت کرتا ہوں، یہ اللہ کے رسول نے اس خلیفہ کے لیے کہا جو آئین کے تحت منتخب، امت نے چنا ہو، کوئی جبر نہیں، کوئی رشوت نہیں، کوئی ڈنڈا نہیں۔ ہم نے اپنی آزادی سے ابو بکر صدیق کو چنا، بعد میں وہ کچھ غلط کام کرنے لگا، وہاں صبر کا حکم کہ جلدی نہ کرو، اس کی اصلاح کی کوشش کرو، جب تو حد سے گزر جائے گا تو دیکھا جائے گا۔ جس کا انتخاب ہی نہیں ہوا وہ مسلط اور بعد رول ہے، اس کی تو آئینی حیثیت ہی کوئی، ایک دن بھی صدر نہیں۔ کس معنی سے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جس نے کسی کی بیوی اغوا کر لی اور بعد میں آیتیں پڑھنی شروع کر دے کہ خاوند کی اطاعت کرنی چاہیے، پر تو خاوند ہے، خاوند جو شریعہ اس کی اطاعت کا ہو، تو خاوند نہیں۔ اسی طرح یہ ظالم متصرف حاکم خلیفہ ہی نہیں، خلیفہ ہے جیسے حضرت عمر نے اعلان کیا تھا، ان کی زندگی میں لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ نے بھی تو ابو بکر کا ہاتھ پکڑ لیا تھا نا حضور کی وفات کے بعد، مشورہ کوئی نہیں لیا تھا، جب تم مرو گے تو ہم حضرت طلحہ کا ہاتھ پکڑیں گے، وہ بھی خلافت قائم ہوگی۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ تو بڑی بڑی مثال قائم ہو رہی۔ انہوں نے پھر مدینہ آ کر خطبہ دیا، بہت لمبا خطبہ صحیح بخاری میں، انہوں نے کہا وہ ہنگامی حالات دیکھو، میں خود مانتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کی خلافت کوئی معیاری نہیں، کہ اچانک کرنی پڑی۔ حالات کیا ہو گئے؟ منافقین نے مدینہ میں ہنگامہ برپا کر دیا، اگر مجلس میں نہ طے کر کے نہ اٹھتا خون ریزی ہو جاتی، لاش حضور کی پڑی رہے، بربادی ہو جاتی۔ اب کوئی شخص اس طرح کی بیعت کرے، یہ الفاظ ہیں حضرت عمر کے مشورے کے بعد، جو بیعت کرے اس کی بھی گردن اڑا دو اور جو اس کی حکومت مانے اس کی بھی گردن اڑا دو۔ امت کا حق ہے خلیفہ چننے کا، کون ہے یہ ایسا کر سکے؟ اس لیے پہلے بھائی خلیفہ بنو، پھر کچھ غلطیاں ہوگی ہم کافی حد تک صبر کریں گے۔ جب تم خلیفہ ہی نہیں ہو، آئین تباہ کر کے ڈاکو کی طرح تم نے قبضہ کیا، تم ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہو کہ میرے خلاف بغاوت نہ کرو؟ تم بنے کب سے خلیفہ کی تمہاری اطاعت کی ہے؟ ہاں جی فرمائیں۔ ایک اور جی فرمائیں سندھ صاحب۔ یہ عیاشی فحاشی میں جو قومیں پڑتی ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، تباہ ہو گئے، بالکل۔ لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں یہ امریکہ اور برطانیہ اور یورپین کنٹری، وہاں یہ تو بہت چیزیں ہیں لیکن وہ تباہی کی بجائے مسلمان ہی نیچے جا رہے ہیں۔ سندھو صاحب کی بات بھی سنیں، واقعی ایسی چیزیں ذہنوں کو پریشان کرتی۔ انہی کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، رسول اللہ کے ساتھی بھی پریشان تھے، کفار نے بھی دلیل بنائی ہوئی تھی اسلام سچا ہوتا، ہم نے پیغمبر کو مدینہ سے نکال دیا، صحابہ کو آگ پر لٹاتے ہیں، کہاں گئی ہے خدا کی بات؟ اگر یہ سچا ہوتا اللہ نہ بات کرتا۔ اور مسلمان بھی بیچارے پریشان تھے کہ ہم حق پر ہیں، وہ اللہ کی نصرت کے وعدے کہاں؟ آج وہاں دیکھیں اللہ نے کہا تمہارا 1000 سال جو ہے وہ اللہ کا ایک دن ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ بس جلدی سے یہ کیوں نہیں ہو گیا؟ تم سمجھتے ہو 1000 سال ہو گیا قوم کا، اللہ کے ہاں تو ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا۔ لمبی مہلت ملتی ہے قوموں کو، وہ اچھائی برائی کا مظاہرہ اسٹیج پر کرتی ہیں، جو خوبیاں ہوتی ہیں ایجادات وغیرہ وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں، اللہ وہ بھی موقع دیتا ہے کہ اچھائی اگر ان کے اندر وہ بھی دکھا رہے، اور برائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، مگر یہ نتیجہ سندھو صاحب آخر نکل کر رہتا ہے، وہ فحاشی اور بے حیائی ان قوموں کو لے ڈوبتی ہے۔ اللہ نے قوم سمود قوم عاد کا کہا، اب بھی جا کر ان کی عمارتیں دیکھو، مولوی صاحب تو دیکھ کر آئے وہ تفہیم القرآن میں نقشے، اب بھی غاروں کے اندر ایسے کئی منظرہ محل ہیں کہ آدمی باہر سے دیکھتا غار ہے، اندر اتنی ترقی کر گئے۔ اللہ قرآن میں قریش کو کہتا کہ تم ان کے 10ویں حصے تک نہیں پہنچے، مگر ان کا تمدن انہوں نے بچا سکا۔ جب بگڑ گئے نہ باغات بچا سکے، نہ ان کی نہریں بچا سکیں، نہ وہ سد مارا بچا سکا، وہی ہیڈ ان کے لیے تباہی کا باعث بن گیا۔ مگر صبر، 1000 سال، کبھی 3,000 سال ہوئے، سب تباہ۔ روما دیکھ لیں، یونان دیکھ لیں، انڈیا دیکھ لیں، جہاں یہ اور میدان میں آئی اور اڑیانی ہوئی ہے، بچے۔ پردہ جو مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے کہا، پہلے اس میں عقلی بحث ہی کی، ساری تاریخیں دی، دیکھ لو جس معاشرہ میں یہ اختلاف ہوا بچنے رہی نہیں، کرپشن روک ہی نہیں سکتی، نہ کوئی روک سکتا۔ میرے استاد تھے پرشین اور اردو کے، بہت اچھی بات کرتے ہیں، اس وقت تو ذہن میں کچھ کمی نہیں، اس سے بعد میں کچھ طائب ہو گئے، منظور حسین شور اللہ ان پر بھی رحمت اللہ، وہ صاف کہتے تھے کہ یہاں سے اوپر جو جیتا ہے بکتا رہے، کہ میں بڑا اپنے پر اعتماد رکھ رہا ہوں، عورتیں بھی ہو، میں نہیں تھی، کہ تب بکتے ہیں، جیسے آگ پر موم رکھ لی جائے، سوال پیدا ہوتا کہ وہ نہ ڈلے۔
جھوٹ بولتے ہیں کتے کے عورت کے ہوتے ہوئے جذبات نہیں ہوئے، صرف جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کر، ورنہ مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عورت اور بالغ مرد ان کے خیالات میں ایسا تلاطم نہ برباد ہوتے ہیں۔ مگر اللہ نے کہا اِنَّ یَوْمٍ عِندَ رَبِّکَ کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تم 1000 دن سال گنتے ہو اس کو، میرا اب ایک دن بھی نہیں ہوا، میری تکوین جو ہے اس کے لمبے ہیں پیریڈ ہو کر رہتا ہے۔ بالکل آخر نہ ان قوموں کو اللہ برباد کرے، ان کے نشان زمین پر ہے، دنیا دیکھے کہاں گئے، قلعے کھڑے ہیں، محل کھڑے، نہیں نام و نشان رہا۔ بی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت اختیار نہ کرو۔ جب ہم اپنے دوستوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ فرقہ واریت اختیار نہ کرو، تو ہمارے کچھ دینی بھائی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور پھر ہمارے دینی بھائی یہ فرماتے ہیں کہ علماء کا باہمی اختلاف امت کے لیے رحمت ہے۔ ہم انہیں عرض کرتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ واریت اختیار نہ کرو، کیونکہ قرآن کے خلاف احادیث مبارکہ نہیں ہے۔ اگر کوئی حدیث قرآن مجید کا اختلاف کرتی ہے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ نے بات فرمائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ